پہلی مرتبہ آپ احباب سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے علماء اور آپ کے خطباء جو ہمارے لیے بھی باعث فخر ہیں، باعث صد احترام ہیں، وہ یہاں مدعو ہیں۔ آپ ان کے خطابات عالیہ سے اور عامہ سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حسب الحکم چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ بچہ جہاں بھی پیدا ہو، جس گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، عقیدہ توحید لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہدایت اللہ نے ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھ دی۔ ہدایت اللہ نے ہمیں ایڈوانس میں عطا فرما دی۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ کتب کتابا وهو عنده فوق العرش۔ اللہ نے کتاب لکھی، وہ اللہ کے پاس عرش پر ہے۔ وَكَتَبَ فِيهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِ۔ اس میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہدایت پہلے دی ہے۔ جب لوگ ہدایت کو نہیں مانتے، پھر اللہ غضب کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اسلام ہدایت ہے، عقیدہ توحید ہدایت ہے۔ اللہ نے یہ ہماری فطرت میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو ہدایت لے کر پیدا ہونے والا بچہ وہ سیدھے راستے سے کیسے ہٹ جاتا ہے؟ انسان گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ہدایت لے کر آیا، وہ گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں نبی الاسلام نے فرمایا: فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے، اور اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے۔ باپ دادا کا احترام ادب ملحوظ رہے، واجب ہے، مگر ان کی اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ورنہ ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہو، جیسے ہمارے والدین اللہ نہ کرے کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں تو ہم بڑے ہو کر پھر ان کے پیچھے چلیں۔ تو والدین کا اصل کردار ہوتا ہے بچے کے بگاڑ۔ لہذا یہ کوئی تلخ بات نہیں ہے، کوئی تنزیہ بات نہیں ہے، کوئی تنقیدی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی آپ سیرت کو اٹھائیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء نے جب اپنی دعوت کو اپنی امت کے سامنے رکھا تو سب نے یہی اعتراض کیا کہ ما سمعنا ھذا فی آبائنا الاولین۔ آپ جو کہتے ہیں وہ ہمارے باپ دادا تو نہیں کہتے۔ تو آج بھی معاشرے میں یہ مسئلہ ہے، جب آپ صحیح بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو نہیں بتاتے، ہمارے بڑے تو نہیں بتاتے۔ تو لہذا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر اللہ کی دی ہوئی عقل اور شعور کو استعمال کیے سفر کریں گے تو ہمیں ٹھوکریں لگیں گے، ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں کعب المانع کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، پڑھے لکھے ہیں، عالم دین ہیں،
مگر نبی علیہ السلام کے دور میں اگرچہ دور پا لیا، مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2.5 سالہ دور خلافت میں مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کعب، اگر نبی علیہ السلام کے دور میں عہد مبارک میں حیات مبارکہ میں مسلمان ہوتے تو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا۔ صحابی ہونا دنیا کا وہ شرف ہے جس کو آپ محنت سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ بس ڈگریاں لینے سے، اسناد لینے سے، شہادتیں لینے سے، ریاضتیں کرنے سے، عبادت کرنے سے آپ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ چلے نبی علیہ السلام کا دور گزر گیا، آپ ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمان ہو جاتے۔ آج مسلمان ہو رہے، خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، بشارتیں دی۔ تو کعب المانی نے ایک بات، وہ آپ کے لیے میرے لیے انتہائی قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو مسلمان نہیں ہوا، اگرچہ میں عالم تھا، مجھے علم تھا، میں نے پڑھا ہوا تھا، اس لیے کہ میرے والد نے ایک کتاب لکھی جو مجھ سے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور باقی تمام کتابوں کی الماریوں کو تالے لگوا دیے اور مجھے کہا کہ کعب تم نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے بس، اور باپ کا جو بیٹے پر حق ہے میں تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں، تم نے کوئی اور کتاب نہیں پڑھنی، بس جو کتاب میں نے لکھی ہے تم نے اس کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ کہتے ہیں میں وہ کتاب کھولتا جو میرے والد نے لکھی تھی، تو وہ کتاب بتاتی یہودی صحیح ہے، یہودی صحیح ہے، یہودی صحیح ہے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام پھلتا جا رہا ہے، پھولتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری کتاب کہتی ہے جو میرے والد نے لکھی ہے کہ یہودیت صحیح ہے، پھر میں دیکھتا ہوں یہودیت کو شکست ہو رہی ہے، یہودیت سر چھپاتی پھر رہی ہے، سرینڈر ہے، سرنگو ہے، اور محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا دور گزر گیا، ابو بکر کا دور گزر گیا، آپ کے دور میں اسلام کا جھنڈا بہت دور تک لہرا دیا گیا، بہت دور تک اسلامی سلطنت بہت دور تک چلی۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں کیوں نہ یہ اصل کتابیں، یہ چھوٹی کتاب بھی تو اصل کتابوں سے بنائی ہے نا، تو کیوں نہ میں اصل کتاب کھول کے دیکھوں، آخر یہ کتاب، اس کا حوالہ بھی تو وہ کتابیں ہیں۔ میں نے ہمت کر کے وہ تالے توڑ دیے اور اصل کتاب اٹھا کر دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے والد نے چھوٹی کتاب دے کر مجھے دھوکہ دیا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، انسان کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، قرآن کہتا ہے باپ دادا کی پیروی کرو گے، چاہے ان کے پاس شعور نہ ہو، وہ ہدایت پہ نہ ہو، پھر بھی ان کا کہنا مانو۔ اللہ نے تمہیں بھی عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ادراک ہے، شدھ بدھ ہے، سوجھ بوجھ ہے، استعمال کرو۔ دنیا کا کوئی سودا خریدتے ہو، ایک رومال لینے جاتے ہو، ایک ٹوپی لینے جاتے ہو، ایک چپل لینے جاتے ہو، 10 دکانوں سے پوچھتے ہو، لوگوں سے مشورہ کرتے ہو۔ اللہ کا دین اتنا سستا ہے جو جس طرح دے لے لو، نہیں، اللہ کے دین کو پڑتال کر کے، جانچ کر کے، ڈھونڈ کر لینا چاہیے۔ کعب نے کہا میرے والد نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ جب میں نے اصل کتاب دیکھی مجھے اندازہ ہوا کہ اصل کتاب کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا ذکر کیا ہے، آپ کے صحابہ کا ذکر کیا ہے، آپ کے غلبے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اسی دن آ کر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ چارہ کار نہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ والدین کی اطاعت ایک محدود دائرے میں ہے، احترام ہے، ادب ہے، سب کچھ ہے،
مگر آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر آمنا و صدقنا اور لبیک نہیں کہنا، بلکہ ہم نے تلاش کرنا۔ انسان ہدایت لے کر آتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وجہ عقیدہ خراب ہو گیا، عمل خراب ہو گیا، سیرت بدل گئی، صورت بدل گئی۔ وجہ کیا؟ قرآن مجید کہتا ہے بہت سے لوگ اکثریت کے پیچھے لگتے ہیں، اور قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اگر آپ نے اکثریت کو دیکھا کہ یہ شر کس کے زیادہ ہیں، بھلے سر کے اندر دماغ ہو نہ ہو، لوگ سروں کو دیکھتے ہیں، ہمارا جلسہ بڑا ہے، ہمارے ادارے زیادہ ہیں، ہماری مساجد دیکھو، ہماری مجلسیں دیکھو، ہمارا جلوس دیکھو۔ اسلام نے کہا نہیں، آپ نے اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھنا، آپ نے کتاب و سنت کے ادلہ کو دیکھنا ہے، دلائل کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے بن دیکھے، بن سوچے سمجھے اکثریت کی پیروی کی، قرآن کہتا ہے وہ اکثریت آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، آپ گمراہ ہو جائیں۔ اکثریت کیا ہے؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت کا عقیدہ برباد ہوتا ہے، لہذا اکثریت کو دیکھ کر متاثر ہونا یہ کوئی کمال نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدك۔ آپ لوگوں کے شر دیکھ کے، اکثریت دیکھ کے متاثر نہ ہو، آپ یہ دیکھیں حق کس کے پاس ہے۔ اگر تو اکیلا بھی ہے، حق تیرے پاس ہے، تو اکیلا ایک جماعت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جماعت حق کا نام ہے، اکثریت کا نام نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے، اکثریت کو دیکھا جائے، اور یہ ہم نے کشید کیا جمہوریت سے، پارلیمنٹ سے، سیاسی لوگوں سے۔ دین اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ لہذا اپنے عقیدے کو سلامت رکھنے کے لیے، اپنے عمل کو درست و سنبھالنے کے لیے ہمیں دلائل کو دیکھنا ہے، اکثریت کو نہیں دیکھنا۔ انسان ہدایت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم پہ تمہارا نفس کی ذمہ داری ہے، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کا انداز دیکھیں، اے ایمان والو تم پہ تمہارے نفس کی ذمہ داری، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بشرطے کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ ہم سیدھے ہو گئے، سدھر گئے، ہدایت پر آ گئے، راہ راست پر آ گئے، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کہیں پڑھا، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا جی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے مناظرے زیادہ ہوتے ہیں، مناقشہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وجہ؟ کہا جی اگر میں نے آپ کو چپ کرا دیا تو آپ میرے منہج اور میرے عقیدے پر آ جانا، اور اگر آپ نے مجھے چپ کرا دیا، ہرا دیا، میں ہار گیا، آپ جیت گئے، تو میں آپ کے عقیدے اور منہج پر آ جاؤں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تیسرا آدمی آ کے ہم دونوں کو چپ کرا دے تو؟ اس نے کہا پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو مناظروں میں جیتنا